ناظرین، حد درجہ احتیاط نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے کوئی بھی بات کی گئی، آپ کی حدیث ہو، آپ کا ارشاد ہو، آپ کا کوئی عمل ہو، جب بھی وہ بیان ہوا ہے تو محدثین کرام نے احتیاط کی جو بھی انتہائیں ہو سکتی تھیں وہ لاگو کی، اور پھر اس کے بعد انہی کے اندر سے گزار کے حدیث کو قبول کیا اور اس کو عمل کے لیے بھی کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو آگے بھی پیش کیا، لکھا بھی صحیح۔ ناظرین، محدثین کرام کو اگر ہم پڑھیں، جنہوں نے صرف اور صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، لکھا، تحقیق کی اور امت تک پہنچایا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ محدثین کرام کا جو بنیادی مسلک تھا یا نظریہ تھا، وہ حالات کو دیکھ کے کہ جہاں فرقہ واریت ہے، جہاں ڈیویشن ہے، مراد یہ ہے کہ تخریبی خیالات آ رہے ہیں اور ان کو پھیلاؤ ان کا کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کے گروپس بن رہے ہیں جو مسلمانوں کے اندر تفریق کا باعث بنے اور مختلف نظریات کو، اعمال کو نہیں، نظریات کو پروموٹ کیا جائے، اور جس سے دین متین جو ہے اس کو کمزور بنایا جائے۔ تو محدثین کرام نے ایسے ماحول میں جو نقطہ نظر اپنایا وہ یہی تھا کہ صحیح حدیث کو تلاش کرو، صحیح حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھو، صحیح حدیث پر عمل کرو، اور صحیح حدیث کی لوگوں کو دعوت دو۔ یہ احتیاط بہت حد تک الحمدللہ ان کی کامیاب ہوئی، اور کتابیں مدون ہو گئیں۔ آج ہمارے پاس وہ کتابیں موجود ہیں، اور انہی کتابوں سے مسلمان علماء، فقہا، محدثین، مفسرین زمانے ماضی میں بھی مستفید ہوتے رہے، آج بھی ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی انہی احادیث سے، انہی کتب سے ہمارے مسلم علماء اور مسلم امہ کے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، احتیاط بہت حد تک روایت حدیث میں، قبولیت حدیث میں برتی گئی۔ محدثین کے ہم حالات پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے اس علم کو سیکھنے کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرے جیب کا جو سرمایہ ہے وہ ختم ہے، ٹریولنگ کرنی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، وہاں کے شیخ سے ملنا ہے، وہاں سے احادیث سننی ہے، ڈائریکٹ سننی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک شہر نہیں، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 6 ماہ، 8 ماہ، 10 ماہ، 5 سال، 20 سال تک لوگ لگا دیتے تھے، اور پھر جا کے اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقے میں آ کے اس کو پھیلاتے تھے۔ یہ علم ان کا اپنا جمع کردہ بھی ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علم لکھا ہے کسی بھی ٹیچر سے، اس کے حضور بھی پیش کر دیتے، اور انہیں یہ کہتے کہ جناب یہ کچھ میں نے آپ سے سنا ہے، یا آپ نے فلاں کتاب مجھے دی تھی، میں نے اس سے یہ نقل کیا ہے، آپ اس کو رکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، اور پڑھنے کے بعد اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی تصحیح کے لیے مجھے بتائیے، میں اس کی تصحیح کر دوں، یا آپ خود کر دیجئے، اور جب یہ سب کام ہو جائے پھر آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اب آگے جا کے اس شاگردی کا حق یوں ادا کروں کہ آپ کے اس دیے ہوئے علم کو میں آگے پہنچاؤں۔ ناظرین، وہ ٹیچر جب اپنے اس قابل اور لائق شاگرد کی لکھی ہوئی ان احادیث کو دیکھتے تو جہاں تصحیح کی ضرورت ہوتی وہ خود بھی کر دیتے، اور پھر اس کے بعد آخر میں
آخر میں، کتاب کے آخر میں اتنا جملہ لکھ دیتے کہ میں اپنے اس شاگرد کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ میری ان احادیث کو آگے بیان کریں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے ڈائریکٹ سنی بھی ہیں، سننے کے بعد لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد میں نے اس کی تصحیح بھی کر دی ہے۔ اب میں انہیں اجازت دیتا ہوں کہ وہ اس حدیث کو یا اس میٹیریل کو جو حدیث کا ہے وہ میری سند کے ساتھ، جو میں نے اپنے ٹیچر سے اجازت لے کے روایت کی ہے اور انہوں نے اپنے ٹیچر سے سرٹیفکیٹ لے کے اجازت لے کے روایت کی ہے، تو اسی سند کے ساتھ میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ ان احادیث کو یا اس کتاب کو آگے نیریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ لکھی ہوئی اجازت ٹیچر کے ہاتھ کی، اور ٹیچر بھی وہ جس کے پاس ہزاروں سٹوڈنٹ آتے تھے، انتہائی اتھینٹک سورس، انتہائی ثقہ، علماء میں دوسروں کے مقابل میں ٹاپ پہ، جس کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا یا امام کہا جاتا، کہ اپنے دور کا یا اپنے علاقے کا سارے علماء کے مقابلے میں ٹاپ پہ ہے، اس کے جب سرٹیفکیٹ لیتے تھے تو ناظرین یہ سرٹیفکیٹ اسٹوڈنٹ کے لیے اور ٹیچر کے لیے، اس کے جتنے بھی معاصرین ہوتے تھے ان کے لیے بالکل وہ وقت رکھتا تھا جیسے آج دنیا کی کسی ٹاپ کی یونیورسٹی میں جا کے ڈاکٹریٹ کا، پی ایچ ڈی کا ایک چھوٹا سا پروانہ ہوتا ہے اور اس پر انسان ناز کرتا ہے کہ میں نے فلاں یونیورسٹی سے یہ ڈگری حاصل کی ہے۔ تو اس رائٹنگ کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ میں نے فلاں ٹیچر سے یہ ڈگری حاصل کی ہے اور میں آپ روایت کر رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹ اس کو ویلیو دیتے تھے، یہ فلاں ٹیچر کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے ڈائریکٹ سنا ہے، اور پھر اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے کہ ہم اب ان کے ٹیچر تو فوت ہو گئے، اب یہی اسٹوڈنٹ باقی ہے، ہم اس سے جا کے سنیں، اور سننے کے بعد ہم بھی اپنا ایک رشتہ، علمی تعلق وہ اپنی اس لڑی کے ساتھ جوڑ دیں جو سیدھی اتھینٹک سورسز کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ احتیاط شاید کسی اور علم میں برتی گئی ہو، حقیقت محدثین کے حالات پڑھیں اور حالات پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، اپنی جمع پونجی ساری لگا دی، حتیٰ کہ اس راہ میں انہیں لمبے لمبے سفر کر کے بھوک، پیاس، فاقہ برداشت کرنا پڑا، وہ بھی کیا، مگر اپنی اس اتھینٹک حرص کو، جو اتھینٹک ٹیچر سے علم حاصل کرنے کی تھی، وہ کبھی اس پیاس کو بجھا نہ سکے، وہ آگے بڑھتے گئے۔ اور ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اور تاریخ کا وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، قابل قدر کوششیں ہیں یہ، اور کسی کے پاس یہ کوششیں ایسی نہیں ہیں، یہ ہمارا بہت بڑا قابل فخر سرمایہ ہے۔ ناظرین، انہی کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے گفتگو کے لیے حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔